اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا درس چل رہا ہے سورہ مبارکہ حجرات کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیات کے بارے میں، جس کے لیے ہم نے گزشتہ دروس میں بعض چیزوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں آگاہ کرتے ہو، اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتلاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین اور آسمان میں پائی جاتی ہے، جو زمین اور آسمان میں موجود ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ عز و جل یہاں پر گویا تاکید کر رہا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، یہ بھی علم سے متعلق ہے۔ تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم ایمان لائے، تم دیندار بن گئے، تم اپنے دین کے بارے میں اللہ کو علم یعنی خبردار کرنا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو، تو سنو کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اور پھر تاکید فرمائی واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی بار بار 2 بار فرمایا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، میرے حبیب یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ اسلام لائے۔ قل، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، میں تمہارا یعنی جو ہے وہ مجھ پہ تم نے کوئی احسان نہیں کیا اسلام لا کر، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ عز و جل نے تم پر جو ہے وہ احسان کیا ہے۔ کس بارے میں؟ ان ہداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ تم پر اللہ کا احسان ہے، نہ یہ کہ تمہارا مجھ پر احسان ہے، بلکہ اللہ کا احسان ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان غیب ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ تو یہ ساری اللہ عز و جل نے وہ باتیں بیان فرمائی جو علم سے متعلق ہیں۔ تم اللہ پر احسان جتلاتے ہو، تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو تم اسلام لائے، اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین آسمان کے درمیان ہے۔ ایک، پھر کیا فرمایا؟ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ 2، پھر اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ تم جو ہے وہ میرے حبیب یہ تم پر احسان جتلا رہے ہیں، ان سے کہو کہ مجھ پہ احسان مت جتلاؤ، مجھ پہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا، اللہ کا تم پر احسان ہے، ہدایت اس نے تمہیں دی، تمہارے اوپر اس کا احسان ہے، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ یعنی ابھی تو یہی پتہ نہیں، یعنی ابھی تو یہ نہیں کہا جا سکتا اگر تم سچے ہو، جو تم کہہ رہے ہو اپنی زبان پہ لا رہے ہو کہ اسلام لائے، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو یہ اللہ کا احسان ہے، نہ کہ تمہارا میرے اوپر احسان ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان میں جو چیز غائب ہے ان سب کو، یعنی جو تمہیں نہیں دکھتی اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، جو تمہیں نظر نہیں آتی اللہ کے سامنے وہ بالکل کھلی ہوئی ہیں، آج کا کوئی پردہ ہی نہیں ہے، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور یہ بات جان لو کہ جس طرح اللہ
تمہارے دلوں سے واقف ہے، اسی طرح اللہ تمہارے عمل سے بھی واقف ہے. جو تم انجام دیتے ہو وہ سب جانتا ہے اللہ ہر غیب کو جانتا ہے، اللہ ہر عمل کو جانتا ہے جو تم انجام دیتے ہو. لہٰذا ایمان لا کر، یہ اسلام لا کر تم جو ہے وہ مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ تم پر اللہ کا احسان ہے. اور پلس یہ اللہ ہی کا احسان نہیں بلکہ اللہ نے اپنے رسول کا بھی احسان تم پر رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول بیچ میں ہے. اللہ کے پیغام کو کس نے پہنچایا؟ اللہ نے خدا نے تھوڑا تمہیں یہ پیغام پہنچایا، اپنا یہ پیغام دیا ہے. بیچ میں کون تھا پیغام پہنچانے والا؟ یہی وہ شخصیت تھی، یہی وہ رسول تھا جس پر تم احسان جتلا رہے ہو. تو رسول پہ تمہارا احسان نہیں ہے بلکہ اس رسول کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچایا اور تمہیں ہدایت کی دعوت دی. اور اگر تم نے ہدایت قبول کر لی واقعا تو پھر تم پر اللہ کا احسان ہے، اس کے رسول پر احسان ہے. ایمان قبل ہر چیز در کے توضیع عالم ہستی و انسان میں جائے. ایمان ہر چیز سے پہلے انسان کو جو ہے وہ کیا ہے؟ تازگی دیتا ہے، ایک قوت دیتا ہے، طاقت بخشتا ہے. ایمان سب سے بہترین چیز ہے انسان کے لیے. حجاب ہا و پردہ ہے خود خواہی و غرور را کنار بھی زند. اور پردہ ہے یعنی جو ہے وہ انسان کی مثلا خود غرضی، خود پسندی، غرور، تکبر اور دیگر نقائص، ان سب کے اوپر سے پردے کو فاش کرتا ہے اور ان کے حقائق کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے. اگر کوئی واقعا مومن ہے تو وہ خود غرض نہیں ہوتا، کوئی مومن ہے تو وہ خود پسند نہیں ہوتا، مومن ہے تو مغرور نہیں ہوتا، ایمان لایا ہے تو تکبر نہیں کرتا، بلکہ ایمان ان سب کے اوپر سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے. اور ایمان جس انسان کے یہاں ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ یہ چیزیں اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں. افق دید انسان را میر کا شاید، اور اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ انسان کے لیے آفاق کو ایمان کھول دیتا ہے. وشکوہ عظمت بھی مانند آف نش رادر نظر او مجسم کند. اور بہترین اللہ عز و جل یعنی ایمان اس کو عظمت اور بلندی اور اعلیٰ ترین مقام تک ایمان انسان کو پہنچا دیتا ہے. سپس نور و روشنیاں بر عواطف روم پاشد و اون آرا پرورش میدہد. بھلے جب ایمان داخل ہوتا ہے تو ایمان انسان کو روشنی، ضیاء اور اس کی بہترین پرورش کرتا ہے اور بہترین اس کی تربیت کرتا ہے. ایمان ارزش ہے انسانی را در او زندہ می کند. اور انسان کو دل میں انسان کے یہاں جو ہے وہ قیمت کو اور بہترین چیزوں کو انسان کے یہاں زندگی عطا کرتا ہے. استاد ہائی والائی اورا شکوفائی صد. اور انسان استعداد کو مضبوط اور بہترین بناتا ہے. علم قدرت و شہامت و ایثار و فداکاری و عفو و گزشت و اخلاص و او میدہد. اور علم و قدرت اور شہامت، بزرگی، ایثار، قربانی، فداکاری، عفو، درگزر، ان سب کو اور اخلاص کو پیدا کرتا ہے. نہ کہ جو ہے وہ تکبر، غرور اور جو ہے وہ ظلم اور جور کو، نہ، بلکہ ایمان جو ہے وہ علم، قدرت، شہامت، ایثار، قربانی، عفو، درگزر، ان سب چیزوں کو اخلاص کو پیدا کرتا ہے. بعض موجودی ضعیف انسان نیرومند و پر ثمر میں سازاد. اور انسان کو جو ہے وہ یعنی بہترین ضعف سے نکال کر طاقت اور قوت اور بہترین نتیجے کی طرف لاتا ہے. دست اورا گرفتے باز مدارج کمال والا میں برد، اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور کمال تک لے جاتا ہے. اوج قائل افتخار برساند. اور اس کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے، اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ جو قابل افتخار ہے. اوج قلعہ افتخار برساند، اور قلعہ افتخار تک پہنچا دیتا ہے. اورا ہما ہن بقوانین عالم ہستی و عالم ہستی را در تسخیر او قرار میں دہد. اور پوری دنیا، پوری کائنات، یہ سب جو ہیں اس کے ہاتھ کے تحت آ جاتی ہیں، اس کے زیر اثر آ جاتی ہیں. نہیں دیکھتے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، یہ پوری دنیا اس کی غلام، اس کی تابع ہو جاتی ہے. وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. پوری دنیا اس کے تابع، کائنات اس کی تابع ہو جاتی ہے. جتنا جس کا ایمان، جتنا جس کا جو ہے وہ مضبوط ہوگا ایمان، جو جتنے ایمان کے بڑے درجے پر فائز ہوگا وہ اتنا ہی مضبوط ہوگا. اور یہ کائنات اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے، کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے.
آیا این نعمتی است کہ خداوند بر انسان ارزانی داشته منتی است کہ انسان بر پیغمبر خدا برگزار. کیا یہ نعمت بزرگ نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کا یہ احسان نہیں ہے کہ اللہ کا انسان احسان مانے، اللہ کا لطف تسلیم کرے، نہ یہ کہ انسان پیغمبر پر جو اپنا احسان جو ہے وہ جتلائے. آیا این نعمتی است کہ خداوند بر انسان ارزانی داشته باد یا منتی است کہ انسان بر پیغمبر خدا بگذارد. همین چنین هر یک از عبادت و اطاعت گاهی است بس سوء تکامل قلب راست صفا میں بخشد. اور اسی طریقے سے ہر عبادت، تمام عبادتیں، چاہے وہ عبادت کسی بھی طرح کی ہو، اللہ کی کوئی بھی عبادت ہو، اطاعت اللہ کی، عبادت اللہ کی، انسان کو تکامل تک لے جاتی ہے اور انسان کے قلب کو صاف اور بہترین بنا دیتی ہے کہ اس کے دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. ہم چنین ہر یک از عبادت و اطاعت گاہی است بس سوء تکامل قلب را صفا می بخشد. شہوات را کنٹرول میں کند اور شہوات کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی جو انسان جس کا دل صاف ہوتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے جو ہے شہوات اس کے کنٹرول میں رہتے ہیں. وہ خواہشات نفس کی پیروی وہ نہیں کرتا بلکہ خواہشات نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے اور وہ اپنے دل کو صاف رکھتا ہے. روح اخلاص را تقویت میں نمایت. ایمان سے کیا ہوتا ہے؟ روح اخلاص میں تقویت آتی ہے، مضبوطی آتی ہے. بجامع اسلامی وحدت پارچگی و قوت و عظمت میں بخشد. اور مجتمع اسلامی کو، اسلامی سماج کو وحدت، یک پارچگی، یکجہتی، ایک اتحاد، قوت، عظمت میں بخشد. قوت بخشتا ہے، عظمت بخشتا ہے. ہر کدوم یک کلاس بزرگ تربیتی است. اینجا است کہ انسان باید ہر صبح و شام شکر نعمت ایمان بجا آورا دیے. انسان کو چاہیے کہ ہر صبح و شام اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے. بعد از ہر نماز و ہر عبادت سر سجدے پہ گزارا، اور ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد اپنا سر سجدے خالق میں رکھے. وہ خدا را بارین ہمیں توفیق سے باز اور اللہ کی اس توفیق پر جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرے. اللہ نے توفیق دی ہے. اگر بینش انسان در مورد ایمان و اطاعت خدا چنین باشد، اگر انسان کی یہ توفیق، انسان کی خوشقسمتی اس کے سے ہو ایمان و اطاعت میں، یعنی اللہ کی اطاعت کرے، اللہ پر ایمان لائے، نہ تنہا خود را طلبات نمیداند بلکہ ہمیشہ مدیون خدا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر واقعا انسان ایمان لایا ہے، خوش قسمتی ہے اس کی ایمان لانا، واقعا وہ ایمان لایا ہے، واقعا وہ اطاعت کر رہا ہے، تو نہ یہ کہ وہ تنہا جو ہے وہ یعنی طلبگار نہیں ہوگا کہ وہ اللہ پہ منت کرے، رسول پہ احسان جتلائے، بلکہ ہمیشہ وہ اللہ اور پیغمبر کا مدیون رہے گا. مدیون یعنی مقروض رہے گا. اپنے آپ کو وہ اس بات محسوس کرے گا کہ مجھ پر اللہ نے لطف کیا، اس کا مجھ پہ احسان ہے، نبی کا احسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایمان کی دعوت دی، مجھے اللہ تک پہنچایا، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنے. نہ یہ کہ وہ احسان جتلائے گا، نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو مدیون سمجھے گا، مقروض سمجھے گا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نبی کا احسان ہے تمہارے اوپر، نہ کہ تم جو ہے وہ نبی پر احسان جتلاؤ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لقد من اللہ، ہم نے مومنین پہ احسان کیا، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں رسول بھیجا. نہ کہ مومنین کا احسان ہے رسول پر استغفر اللہ العظیم. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ کا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ ان میں رسول کو بھیجا. آنے والا کون ہے؟ رسول ہے. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لہٰذا بھیجنے والے کا بھی احسان ہے، اور جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ آ رہا ہے، وہ مشکلات برداشت کر رہا ہے، پریشانیاں اٹھا رہا ہے، کانٹوں پہ چل رہا ہے، پتھر کھا رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا، کوئی مجنون کہہ رہا، کوئی دیوانہ کہہ رہا، وہ سب سن رہا ہے، وہ اذیتیں اٹھا رہا ہے، اسے رلایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے. وہ تمہاری ہدایت کے لیے برداشت کر رہا ہے سب کچھ، اور وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ اور تمہاری ہدایت کے لیے سب کچھ برداشت کر رہا ہے. تو کیا اس کا احسان نہیں ہے تمہارے اوپر؟ جو ہے اس کا احسان ہے تمہارے اوپر. تو اگر واقعاً کسی کے یہاں نور ایمان چمک جائے، نور ایمان ہو، نور ایمان پیدا ہو جائے، کوئی واقعاً مومن ہے، تو نہ کہ صرف یہ کہ وہ اللہ اس کے رسول پر احسان جتلائے، بلکہ الٹا وہ خیال تصور کرتا ہے کہ میں اللہ کا مقروض ہوں، میں رسول اللہ کا مقروض ہوں کہ ان سب کا مجھ پر لطف اور احسان ہے کہ مجھے ہدایت پر لائے اور دعوت دی. بغیر کا احسان ہے وہ
احسان امید شمرات اور اپنے آپ کو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احسان میں غرق مانتا ہے. خیر ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور باقی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.